بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی چھٹی جماعت کی، اور اس کے ہم نے پہلے 3 سبق کر لیے ہوئے تھے۔ ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، ملکہ کوثر، مڑی۔ اس کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا مشکل الفاظ ہے نبردازمہ، اس کا معنی ہے مقابلہ کرنا۔ دوسرا مشکل الفاظ ہے کھنک، اس کا معنی ہے سرد۔ اگلا مشکل الفاظ ہے سہانا، اس کا مطلب ہے پیارا۔ اگلا ہے مبہوت، اس کا معنی ہے حیران۔ اس سے اگلا مشکل الفاظ ہے آغوش، اس کا معنی ہے گود۔ آگے ہے سیاح، سیر کرنے والا۔ اگلا مشکل الفاظ ہے یک بستہ، اس کا معنی ہے سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ اگلا ہے سحر انگیز، اس کا معنی ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ مڑی پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے عشرے آخری 10 دنوں میں دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مڑی میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے، جبکہ سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے، تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مڑی میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ دل فریب، خوبصورت اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مڑی کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ مڑی پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت مصروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مڑی کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مڑی کی طرف جائیں تو رستے کے دونوں طرف موجود صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مڑی میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مڑی کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے گریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مڑی میں قدم جمانے کا موقع مصر آیا مل گیا۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مڑی کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان میں مڑی بھی شامل ہے۔ مڑی ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے، جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مڑی کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت یہ ہے کہ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں، جہاں سیاح اپنی ضروریات کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مڑی کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مڑی کے گردنواں میں نیو مڑی کھڑیال کیمپ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مڑی کے قریب گورا گلی کے مقام پر سکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بال کھاتی ہوئی ایک سڑک مڑی کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ یہ تھا مڑی ملکہ کوثر کا خلاصہ۔ اب ہم آگے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال ہے، مڑی میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہے
مری ایک پہاڑی شہر ہے۔ یہ سطح سمندر سے کافی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ اگلا سوال ہے، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ اس کا جواب ہے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے مری کا رستہ کافی دشوار گزار ہے، لیکن اب حکومت نے راولپنڈی سے مری تک باقاعدہ سڑک بنا دی ہے، جس کی وجہ سے راولپنڈی سے مری قریباً 1-1.5 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ مری راولپنڈی سے قریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سمندر کی سطح سے قریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے تارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ اس کا جواب ہے، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ اس کا اگلا سوال ہے، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ اس کا جواب ہے، برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ اس کا اگلا سوال ہے، مری کے رستے میں کون سے درخت ہیں؟ اس کا جواب ہے، مری کے رستے میں چیر اور صنوبر کے درخت ہیں۔ اب اس کا اگلا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ الف ہے، مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا، پنجاب کا، کشمیر کا، بلوچستان کا؟ تو اس کا جواب ہے پنجاب کا۔ بے، گرمی پڑتے ہی کون لوگ مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ؟ تو اس کا جواب ہے مختلف علاقوں کے لوگ۔ جیم ہے، 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ بنایا۔ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے، انگریزوں نے؟ یہ سارے ایم سی کیو ہم نے کلاسے میں بھی پڑھے تھے۔ اس کا جواب ہے انگریزوں نے۔ اب اس کا دال والا پارٹ ہے، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی، برابری؟ تو یہ بھی ہم نے کلاسے میں پڑھا تھا، ناکامی۔ اب اس کا اگلا پارٹ ہے، مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے، ایک سڑک کے؟ یہ بھی ہم نے کلاسے میں پڑھا تھا، ایک سڑک کے۔ واؤ والا ہے، گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خنک ہوائیں، معتدل ہوائیں؟ خنک ہوائیں۔ اس کا زے والا پارٹ ہے، چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بوربن میں، بانسرا گلی میں، کھڑیال میں، نیو مری میں؟ اس کا جواب ہے نیو مری۔ اب اس کا تیسرا کویسچن ہے مشق کا، جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا؟ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، جنگ آزادی میں مری کے مسلمانوں نے انگریز سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی۔ یہ بھی ہم نے کلاسے میں پڑھا تھا۔ اب اس کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، درجہ ذیل ترکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ترکیب و محاورات ہیں، صحت افزا۔ اس کا جملہ ہے، مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ اگلا ہے نبرد آزما ہونا۔ اس کا جملہ ہے، جنگ آزادی میں مجاہدین انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے۔ نبرد آزما، اس کا ہم نے خاص الفاظ میں بھی ریڈ کیا تھا، اس کا معنی ہے مقابلہ۔ فرزندان اسلام۔ اس کا جملہ ہے، فرزندان اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے۔ فرزندان اسلام کا مطلب ہے اسلام کے فرزند، مین اسلام کے بیٹے۔ قابل دید، ملکہ کوہسار مری قابل دید ہے۔ اب اس کا اگلا سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ اور یہ ہیں اس کے معنی۔
مسافت، مسافت کا معنی ہے دوری، فاصلہ۔ اگلا الفاظ ہے سیاح، سفر و سیاحت کرنے والا۔ اگلا الفاظ ہے مبہوت، حیران۔ اگلا الفاظ ہے قابل دید، اس کا معنی ہے دیکھنے کے لائق یا دیکھنے کے قابل۔ جان نثار، اس کا معنی ہے جان قربان کرنے والا۔ اب اس کا اگلا کویسچن ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف والا ہے مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے۔ غلط، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مری پنجاب کا تاریخی مقامات ہے۔ اس کا بے والا ہے گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ درست۔ اب جیم والا ہے 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے۔ یہ درست ہے یا غلط؟ تو یہ ہے غلط۔ دال والا ہے معروف و مشہور لارنس کالج بورڈبن کے مقام پر واقع ہے۔ غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ درست۔ اب اس کا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہیں بلند، اس کا متضاد پست۔ اگلا الفاظ ہے خوبصورت، اس کا متضاد بدصورت۔ خنک، گرم۔ لاسٹ والا الفاظ ہے معروف، اس کا متضاد غیر معروف۔ اگلا 9واں سوال ہے درج ذیل محاورات کا مفہوم اپنے جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ پہلا محاورات ہے قدم جمانا، اس کا جملہ ہے جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو برصغیر پاک و ہند میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ اگلا محاورات ہے آغوش میں لینا، آغوش کا مطلب ہے گود، گود میں لینا۔ مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگلا الفاظ ہے تانتا باندھنا مین سلسلہ، مری میں سیاحوں کا تانتا باندھا رہتا ہے۔ اس کا آخری الفاظ ہے قدم چومنا، اس کا جملہ ہے میری دعا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اب اس کا اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ کالم الف دیا ہوا ہے اور یہ کالم بے۔ ہم نے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملانا ہے۔ پہلا ہے مری، یہ ہے تاریخی مقام۔ دوسرا ہے لڑائی، اس کو ملائیں گے ہم جنگ۔ تیسرا ہے چڑھائی، اس کو ہم ملائیں گے بلندی۔ اگلا الفاظ ہے صنوبر، اس کو ملائیں گے ہم درخت۔ اور آخری ہے مگن، اس کو ہم ملا دیں گے مسحور۔ یہ تھی اردو کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 4 یعنی سبق نمبر 4 کی مشق، اس کا خلاصہ۔ اور اس کے پیچھے والے تینوں لیکچر جو سے ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔